میرے چینل عزیر کی آواز میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی جو خبریں ہوں گی کچھ مڈل ایسٹ سے ہوں گی، کچھ رشیا سے ہوں گی اور کچھ امریکہ سے ہوں گی۔ تو پہلے جو آج کی جو ہیڈ لائنز آ رہی ہیں، آج کی جو تازہ جو اپڈیٹ آ رہی ہیں، وہ سب سے پہلے مڈل ایسٹ سے آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد میں رشیا ہے، امریکہ ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں غزہ کی۔ غزہ میں آج حالات کیا ہیں اور کس طرح کے حالات آج گزرے ہیں۔ تو پہلی جو خبر یہ آ رہی ہے غزہ کی طرف سے، the Trump envoy arrives in Israel amid rising غزہ death toll of Palestinians seeking aid۔ مطلب ٹرمپ کے جو انوائے ہے مڈ کاف، وہ کچھ غزہ کی کرنے کے لیے، شاید کچھ غزہ میں، شاید کچھ آنے والے ٹائم میں بہت بڑا ہو سکتا ہے، شاید اس چیز کے لیے وہ نتنیاہو کو سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں اسرائیل کے اندر کہ نتنیاہو اب بہت ہوا، آپ جتنا ظلم غزہ کے لوگوں پر کر رہے ہیں وہ بہت ہو گیا، کیونکہ لوگ اب گولیوں سے زیادہ، بمبوں سے جو ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اس سے زیادہ اب آہستہ آہستہ لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کر وہاں پر مر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو موتیں ہو رہی ہیں اب آہستہ آہستہ وہ اسٹارویشن، مل نیوٹریشنس کی پرابلم کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ کپوشن بچوں کے اندر آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے۔ جب ہماری باڈی کے اندر کھانا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب ہمیں کھانا نہیں ملے گا، ہمیں 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، ایک وقت کا ہی کھانا اگر ہمیں مل جائے تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صبح سے شام ہو جاتی ہے، لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں لیکن ان کو گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے GHF، وہ وہاں پر کھانے بانٹنے کا ذمہ اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ GHF وہاں پر کیا کر رہی ہے؟ GHF وہاں پر یہ کر رہی ہے کہ اس فلسطینیوں کو لائنوں میں لگا کر ان کو گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہی ہیں غزہ کے متعلق، جس میں لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ ان کے پاس میں 2 راستے ہیں، یا تو وہ مر جائیں یا کیسے نہ کیسے کر کے جو آٹے کا کٹا ہے، کھانے کا کچھ ساز و سامان ہے، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے وہ لے جائیں تاکہ ان کے گھر والے بھی زندہ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ خبر یہاں پر آ رہی ہے کہ ڈزنز کلڈ وائل سیکنگ فوڈ ان غازہ ایز US envoy heads to Israel۔ مطلب آج US کے جو اسٹاف ہیں مڈ کاف، وہ اسرائیل میں آ چکے ہیں، اور اس کی آنے کے باوجود اسرائیل نے برابر ایئر اسٹرائک جاری کی ہے، برابر گولی باری ہو رہی ہے غزہ کے اندر، برابر فلسطینی وہاں پر مر رہے ہیں۔ دوسری سب سے ایک اہم بات یہاں پر کیا ہونے والی ہے ستمبر میں، بہت بڑی یہاں پر بات ہونے والی ہے۔ فرانس کے بعد میں، برٹین کے بعد میں، اب کینیڈا نے بھی بہت غصے کا یہاں پر اظہار کیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور اس نے یہ بولا ہے کہ ستمبر میں UN اسمبلی میں وہ فلسطین کو ایز اے نیشن کا درجہ دے دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ G7 کی یہ کنٹریز، جاپان، کینیڈا، فرانس، برٹین، یہ G7 کی سب کنٹریز ہیں۔ یہاں پر انہوں نے آہستہ آہستہ ایک سر میں ایک آواز اٹھانی شروع کر دی ہے کہ ہم فلسطین کو ایز اے نیشن کا درجہ دینے والے ہیں ستمبر کے اندر، اور اس کے باوجود یہاں پر نتنیاہو بہت زیادہ بوکھلا گیا ہے۔ تو اس لیے اب اس نے آہستہ آہستہ کچھ جو ایڈ ہیں، کچھ امداد کا جو سامان ہے، جارڈن اور UAE کے ساتھ میں مل کر کچھ وہاں پر کنٹریبیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اب اندر خانے کی خبر یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جیسے ٹرک اندر جا رہے ہیں، یہ ایئر ڈراپس پھینکی جا رہی ہیں۔ تو پہلے ہم ایئر ڈراپس کی بات کریں گے کہ ایئر ڈراپس کس طریقے سے پھینکی جا رہی ہیں غزہ کے اندر۔ دیکھیے، جو غزہ کے جو رہنے والے مقامی لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایئر ڈراپس پھینکی جا رہی ہیں، ہوائی جہازوں جو امداد پھینکی جا رہی ہیں، وہ بالکل کچھ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ پھینکی جا رہی ہیں تو وہ جو امداد آ کر گر رہی ہیں وہ ایسی جگہوں میں آ کر گر رہی ہیں، یا تو وہاں پر انسان ہی نہیں، دور دراز کے علاقوں میں، یہ ایسی جگہوں میں امداد وہ گر رہی ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے، یعنی IDF کا قبضہ ہے۔ دوسرا، جو 8 ٹرک وہاں پر داخل ہو رہے ہیں، ابھی 2 سے 3 دن پہلے اسرائیل نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے 104 108 کے آس پاس میں جو ایڈ ٹرکس ہیں، جو امداد کے ٹرک ہیں، اس کو اندر آنے کی پرمیشن دے دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کے مقامی لوگ ہیں غزہ کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 8 ٹرک داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن بیچ راستے میں ہی جو مطلب وہاں پر مافیا ہے غزہ کے اندر، شاید وہ اسرائیل کے ساتھ میں مل کر کام کر رہے ہوں، یہ IDF کے ساتھ میں مل کر کام کر رہے ہوں، وہ بیچ میں ہی امداد پہنچنے سے پہلے لوگوں کے بیچ میں اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہاں پر اس طرح کے حالات اب سامنے آ گئے ہیں۔ دوسری یہاں پر ایک خبر اور آ رہی ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے جو بات ہے وہ کینیڈا کی کر لیتے ہیں کہ کینیڈا اب اتنا غصے میں کیوں ہے۔
कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं? देखिए, कनाडा विल रिकॉग्नाइज द फिलिस्तीनियन स्टेट इन सितंबर इन द लेटेस्ट पुश अगेंस्ट इजराइल्स गजा पॉलिसीज। अगेंस्ट इजराइल पॉलिसीज, नेतन्याहू की पॉलिसीज के खिलाफ, इजराइल की पॉलिसीज के खिलाफ अब कनाडा भी यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। Canada will recognize the Palestinian state in September, the Prime Minister Mark Carney announced on Wednesday। वेडनेसडे के दिन यानी बुध के दिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कैनरी उनका नाम है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सितंबर में यूएन असेंबली के अंदर वो फ़लस्तीन को एज ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट का दर्जा दे देंगे। पूरी खबर तफसील से मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या आ रही है कनाडा की तरफ से। Canada will recognize the Palestinian state in September, Prime Minister Mark Carney announced on Wednesday, the latest in a series of symbolic announcements that are part of broader global shift against Israel's policies in Gaza, against policies of Gaza, against policies of Netanyahu, against policies of Israel के खिलाफ अब कनाडा भी यहाँ पर खुलकर सामने आ गया है। मार्क कैनरी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया है कि सितंबर के अंदर जो यूएन असेंबली के अंदर जो यूएन की मीटिंग होगी वहाँ पर अब ब्रिटेन के बाद में कनाडा भी फ़लस्तीन को एक देश का दर्जा दे देगा। कैनरी कन्विंस a cabinet meeting to discuss the situation in the battered Palestinian territory। कैबिनेट की मीटिंग हुई है पार्लियामेंट के अंदर, कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर, और इसके बाद में इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है। बहुत सोच समझकर इस बात को मीडिया के सामने रखा गया है कि अब बहुत हुआ, इजराइल और नेतन्याहू ने अब बहुत कुछ कर लिया, अब जो कुछ करना है वो जो और दूसरे देश हैं। हम मानते हैं कि बराबर 7 अक्टूबर के बाद जो 2023 7 अक्टूबर के बाद के जो मामला हुआ है, हम मानते हैं हमास ने बहुत गलत किया है। इस इजराइलियों को मारा है, 1200 के आसपास इजराइली इसमें मारे गए हैं, ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन इसके बदले में आपने 60,000 से भी ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद बताई गई बच्चों और औरतों की बताई गई। और इसके बाद में अब जो तीसरा जो हथियार का रूप इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर इजराइल, वो यहाँ पर कर रहा है भूख को। यहाँ पर जब उससे इजराइल से नेतन्याहू से कहा गया आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, बराबर आप गोलीबारी कर रहे हैं, ऊपर से एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को कोई नहीं कर रहे हैं कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का हक नहीं है? तो यहाँ पर नेतन्याहू क्या कहते हैं, यहाँ पर नेतन्याहू ने यह कहा है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये हमास की वजह से हो रहा है। हमास का ही मेन काम है जिसकी वजह से हमने जो एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्लो कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर आरोप ये लगाया है गज़ा के ऊपर, फ़िलिस्तीनियों के ऊपर या हमास के ऊपर। सबसे एक मेन अहम उन्होंने हमास के ऊपर लिया कि अगर हम एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत फास्ट कर देते हैं तो हमास के जो लोग हैं वो उसको चुरा रहे हैं। हमास के लोग कितना चुरा लेंगे? 20 लाख की पॉपुलेशन है गज़ा के अंदर, हम मान लेते हैं चलिए 10,000 वहाँ पर हमास के जो लड़ाके हैं, या 50,000 या 1 लाख, क्या 20 के 20 लाख मतलब ये है कि वो जो खाना है वो हमास के लोग ही सब कुछ खा लेंगे? ऐसा नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी है। गज़ा के लोगों के ऊपर सितम करना है, फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाना है। और आगे क्या कहते हैं सुनिए, Leaders are under mounting pressure over the issue as scenes of hunger in Gaza have horrified so many across the world. The level of human suffering in Gaza intolerable, Canary said। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया है ये intolerable है, बर्दाश्त से बाहर है। अब जो गज़ा के अंदर हो रहा है, अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो दूसरे मीडिया हाउसेस हैं, AP जो फ्रांस का जो मीडिया हाउस है या अल जज़ीरा है, ये और दूसरे जो लोकल वहाँ पर गज़ा के जो लोग लोकल रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से अब आहिस्ता आहिस्ता गज़ा की हकीकत अब सामने आ रही है, बच्चों की हकीकत अब सामने आ रही कि अब सिचुएशन गज़ा के अंदर क्या चल रही है, ये अब इंटॉलरेबल है, अब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है। तो हम ये चाहते हैं कि इजराइल फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको कुछ नरम करे, वहाँ पर इमदाद का जो काम है वो और फास्ट करे, ताकि जो एक कुपोषण का शिकार हुए वहाँ पर बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो कुपोषण का शिकार हुए हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ सही हो सके। यहाँ पर अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोकल जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर काम कर रही हैं गज़ा के अंदर, उन्होंने बताया है कि कम से कम 2.5 लाख बोतल
جو بیبی فارمولہ ہے اس کی ضرورت ہے پر منتھ، تب کہیں جا کر جو غزہ کے اندر جو بچے ہیں ان میں جو کپوشن ہوا ہے وہ تب کہیں جا کر ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کینیڈا انٹینڈس ٹو ریکگنائز دا اسٹیٹ آف فلسطینز ایٹ دا 18th سیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی ان سپٹمبر 2025۔ مطلب 80 جو 18th سیشن جو ہوگا یو این کے اندر، جو 18th سیشن جو ہوگا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جو اسمبلی کے اندر ہوگا سپٹمبر 2025 میں، وہاں پر کینیڈا نے بول دیا ہے کہ فلسطین کو ہم ایک دیش کا درجہ دے دیں گے۔ اس کے بعد میں نیتنیاہو بہت بوکھلا گیا ہے یہاں پر نیتنیاہو، اور اس کے علاوہ ٹرمپ بھی کہیں نہ کہیں بوکھلا گئے ہیں۔ انہوں نے جو فلسطینین گورنمنٹ ہے اس کے اوپر سیکشنز لگا دیے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو میں سیکشنز کے اوپر بات کروں گا کہ ٹرمپ نے کیوں سیکشنز لگائے ہیں فلسطینین ٹیریٹری کے اوپر۔